میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح اور اس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. گاڈ بلیس یو آل. ہاللویہ, پریز گاڈ. خدا یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اتم لاریب لا تبدیل قدیم الیام نام میں آپ سب کو پاسٹر راشد جیمز کی طرف سے برکت کی بات میں ویلکم کرتا ہوں. عزیزو, آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید قیامت المسیح. تو ہم عید قیامت المسیح کے حوالے سے بات کریں گے. عزیزو, عید اور قیامت دو الگ چیزیں ہیں, لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اسے اکٹھا کیا ہے. عید قیامت المسیح ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قیامت کا مطلب ہے مردوں میں سے جی اٹھنا, اور عید کا مطلب ہے بار بار آنا, یا پلٹ کر آنا, یا لوٹ کر آنا. تو پھر یہ عید قیامت المسیح اس طرح ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن, جو کہ ہم مسیحی سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ ہر سال بار بار آتا اور ہم خوشی کے طور پر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. عزیزو, قیامت کا مطلب ہے مردوں میں سے جی اٹھنا, اور ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ایک آدم کے وسیلے اس دنیا میں موت آئی تھی, لیکن ابن آدم کے وسیلے اس دنیا میں قیامت آئی ہے. اس لیے ہم اسے بڑے ہی خوشی کے ساتھ اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے, وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے, اور اس کی قبر خالی ہے. ہاللویہ. اور عزیزو, قیامت بائبل مقدس میں قیامت کے بارے میں دو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں, اور وہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. پہلی قیامت اور دوسری قیامت. اگر آپ 20 باب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پہلی قیامت میں شامل ہیں, اور ملعون وہ ہیں جو دوسری قیامت میں شامل ہوں گے. تو قیامت مطلب مردوں میں سے جی اٹھنا, تو مبارک وہ ہیں جو پہلی قیامت میں مردوں میں سے جی اٹھیں گے. جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا اور ساتویں نرسنگے کی پکار ہوگی اور مقرب فرشتے کی للکار ہوگی, تو جتنے خداوند یسوع مسیح میں سو گئے ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے, اور جتنے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اس کی منادی کرتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کی پریز اینڈ ورشپ کرتے ہیں, وہ بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. اور پھر عزیزو, وہ 1000 سال آسمان پر رہیں گے, جسے 1000 سالہ بادشاہی کہا گیا ہے. اس میں انعامات ملیں گے, اس میں ریوارڈز ملیں گے, اس میں تاج ملے گا جسے زندگی کا تاج کہا گیا ہے, اس میں سفید پتھر ملے گا جس پہ نیا نام لکھا ہوگا, اس میں عزیزو نیا ایک ستارہ ملے گا, اس میں پوشیدہ من ملے گی, اور اس میں ہیکل میں ستون بنا دیا جائے گا. اختیارات ہوں گے, برکتیں ہوں گی, بلیسنگز ہوں گی. لیکن پھر 1000 سالہ بادشاہی کے بعد خداوند یسوع مسیح اور اس کی دلہن اور اس کی کلیسیا اور اس کے فرشتے جب واپس آئیں گے تو پھر دوسری قیامت ہوگی, اور پھر بھی مردے جی اٹھیں گے. لیکن وہ مردے جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں, جو برے لوگ ہیں, جو بدی میں مر گئے ہیں, جنہوں نے خودکشی کر لی ہے, جو سمندر نے اپنے مردے اس وقت دے دے گا, اور پھر جنگل میں یا پھر جانوروں کے وسیلے یا کسی بھی طرح سے جو لوگ مر گئے ہیں, وہ اس دن جی اٹھیں گے, اور وہ دن روز عدالت کا ہوگا. وہ اس دن ان کے لیے کتابیں کھلیں گی, اور جس کا نام برے کی کتاب میں نہیں ہوگا اسے عزیزو
गंधक की झील में फेंका जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना, और जिसकी आग भी नहीं बुझती और जिसका कीड़ा भी नहीं मरता। तो आज फैसला करना है ईद क़यामतुल मसीह पे कि आपने किस क़यामत में शामिल होना है। अगर आज यीशु मसीह आपके अंदर जी उठा है तो आप पहली क़यामत में शामिल हैं, और अगर नहीं, आप नामी मसीही हैं, नामी ईस्टर मना रहे हैं, तो फिर तैयार रहें, दूसरी क़यामत में आपकी अदालत होने वाली है। सो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह और उसकी ढेरों खुशियां मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू ऑल।